بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے چھاؤں چھاؤں شخص تیری عمر ہو دراز۔ ڈائری مکرم عابد خان صاحب سے ایک انتخاب۔ جلسہ سالانہ UK سن 2016 کے ایام کے چند واقعات، حصہ چہارم۔ احمدیوں کے جذبات۔ میری ملاقات ربوہ پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ایک احمدی دوست مکرم جیم الف خان صاحب سے بعمر 54 سال سے ہوئی۔ جلسہ سالانہ میں بطور مرکزی نمائندہ شرکت کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے خلافت سے قبل ربوہ میں حضور انور سے ایک ملاقات کا احوال بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ میں دراصل حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کو خلافت پر متمکن ہونے سے قبل بھی ملا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں ربوہ میں آپ کے دفتر میں داخل ہوا تھا تو جس روحانیت اور امن کا مجھے اس دن احساس ہوا وہ بالکل منفرد تھا۔ پھر اس وقت جب مجھے کوئی وہم و گمان بھی نہ تھا کہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایک دن ہمارے خلیفہ ہوں گے، پھر بھی مجھے ایسا لگا کہ میں ایک نہایت مصفہ فرشتے یا خدا کے کسی خاص بندے سے ملا ہوں۔ میری ملاقات مکرم سید آفتاب احمد صاحب سے ہوئی، جو جلسہ سالانہ میں شمولیت کی غرض سے قادیان سے تشریف لائے تھے۔ آپ قادیان میں جماعت کی لائبریری کے انچارج ہیں۔ مکرم آفتاب صاحب نے بتایا کہ ملاقات کے دوران حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے مجھے ایک خوشبو بطور تحفہ عطا فرمائی۔ میں اس تحفے اور حضور انور ایدہ اللہ کی شفقت کو خزانے کی طرح سنبھال کر رکھوں گا۔ تاہم جو سب سے بڑا تحفہ حضور انور نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ دائمی ہے، اور وہ آپ کی دعائیں ہیں۔ خلیفہ وقت کی دعائیں ہی ہیں جن کی مجھے ضرورت ہے۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ ان کی ملاقات کیسی رہی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے خیال میں اس ملاقات پر تبصرہ کرنا بھی غلط ہے، کیونکہ میں کون ہوتا ہوں کہ امام مہدی کے روحانی نمائندہ پر کوئی تبصرہ کر سکوں۔ میں صرف الحمدللہ ہی کہہ سکتا ہوں۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے وہ بہت زیادہ جذباتی ہو گئے اور اپنا رومال نکال کر آنسو صاف کرنے لگے۔ بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ ایک لمبے عرصے تک میرے اور میری اہلیہ کے ہاں اولاد نہ تھی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ وہ ہمیں اولاد عطا فرمائے جو خلافت سے مضبوط تعلق رکھنے والی ہو، اور اگر ہماری اولاد کا مقدر ایسا ہے کہ وہ خلافت سے دور جا پڑنے والی ہے تو میری یہی دعا ہے کہ ہمیں اولاد ہی نہ عطا ہو۔ انہوں نے مزید بتایا کہ محض خلیفہ وقت کی دعاؤں کا ثمرہ ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ ہمیں ایک بیٹا اور بیٹی کی نعمت عطا ہوئی، اور دونوں وقف نو کی بابرکت اسکیم میں شامل ہیں، اور آج ماشاءاللہ میرے بچوں کے بچے بھی ہو چکے ہیں۔ میری محض یہ خواہش ہے کہ میری نسل دین کی خدمت گار ہو۔ مجھے ان سے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ ایک کھڑکی کا ٹوٹنا اور پر حکمت سبق۔ اس ہفتے ایک شام جب میں ملاقات کے لیے دفتر پرائیویٹ سیکریٹری میں انتظار کر رہا تھا تو مجھے میری اہلیہ کی طرف سے ایک فون کال موصول ہوئی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ چند منٹ قبل انہیں ہمارے لاؤنج میں ایک زوردار آواز سنائی دی، اور وہ تیزی سے وہاں گئیں تاکہ دیکھیں کہ کیا ہوا ہے، اور دیکھا کہ ہمارے لاؤنج کی کھڑکی ٹوٹ گئی تھی۔ انہیں کچھ اندازہ نہ تھا کہ وہ کھڑکی کیسے ٹوٹی ہے۔ چند منٹ بعد ہی ایک خاتون نے ہمارے گھر کی گھنٹی بجائی جو ہماری ہمسائی تھی۔ وہ اندر آنا چاہتی تھی تاکہ وہ بتا سکے کہ ہماری کھڑکی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ خاتون ہمارے گھر میں اپنے نوجوان بچے کے ساتھ داخل ہوئیں اور کہنے لگیں کہ میں بہت معذرت خواہ ہوں، میرا بیٹا فٹ بال کھیل رہا تھا اور غلطی سے آپ کی کھڑکی کی طرف کک لگائی اور آپ کی کھڑکی توڑ دی۔ اس خاتون نے مزید بتایا کہ ہم اس نقصان کو ادا کریں گے۔ دراصل مجھے کہنا چاہیے کہ میرا بیٹا اس نقصان کو پورا کرے گا۔ ہم یہ رقم اس کے جیب خرچ سے لیں گے۔ اس خاتون کے ہمراہ آنے والے بچے نے بھی معذرت کی۔ بہرحال جب میں چند لمحات کے بعد ملاقات کے لیے داخل ہوا تو میرے دل میں قدر کے جذبات تھے کہ وہ خاتون اور اس کا بیٹا ہمارے گھر معذرت کرنے آئے ہیں،
اور میں شکر گزار تھا کہ انہوں نے اس نقصان کو پورا کرنے کی پیشکش کی ہے۔ دوسری طرف کچھ ناراضگی اور پریشانی بھی تھی جو اس تکلیف کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی۔ یہ واقعہ کیونکہ میرے ذہن میں ابھی تازہ تھا تو میں نے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی خدمت میں بیان کرنا شروع کر دیا۔ جب میں یہ واقعہ بیان کر رہا تھا تو حضور انور نے اپنی مصروفیت کے باوجود اوپر دیکھا اور مسلسل میری طرف دیکھتے رہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے میری ساری بات سن کر نہایت باروب آواز میں فرمایا، تم اس لڑکے اور اس کی فیملی سے ایک آنا بھی نہیں لوگے۔ مجھے ماننا پڑے گا کہ اس بات سے مجھے ایک جھٹکا لگا اور میں حیران ہو گیا۔ اس کے بعد حضور انور نے جو اگلی بات بیان فرمائی اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا، جب تم نے بتایا کہ ایک دھماکہ ہوا تو مجھے فوراً خیال آیا کہ شاید ماہد گر گیا ہو، یعنی ان کا بیٹا شاید ماہد گر گیا ہو، اس کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو، اس لیے تمہیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ معاملہ نہیں ہوا۔ حضور انور نے مزید فرمایا کہ دوسرے یہ کہ تمہیں اپنے ہمسایوں کو بتانا چاہیے کہ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ سب سے محبت کرو اور دوسروں کے حقوق ادا کرو۔ یہ سکھاتا ہے کہ دوسروں کی خاطر اور ان کے مفاد کے لیے اپنے حقوق کی قربانی دے دو، اور خاص طور پر ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ اس لیے تمہیں انہیں بتانا چاہیے کہ اس محبت کی وجہ سے جو اسلام نے تمہیں ہمسایوں کے متعلق سکھائی ہے، تمہارے لیے یہ ناممکن ہے کہ تم ان سے ایک آنا بھی وصول کرو۔ تمہیں انہیں بتانا چاہیے کہ تم ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے، بلکہ بطور ہمسایہ یہ ان کا حق ہے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ اپنے ہمسایوں کو بتاؤ کہ یہی حقیقی اسلام ہے، یعنی دوسروں کی مدد کرنا اور ہمدردانہ رویہ دکھانا، اور ویسا نہیں ہے جو آپ میڈیا میں دیکھتے یا سنتے ہیں۔ مزید برآں اگر وہ کچھ نہ کچھ رقم ادا کرنے پر مصر ہوں تو ان کو بتا دینا کہ وہ اس رقم کو کسی بھی خیراتی ادارے کو دے سکتی ہیں تاکہ وہ کسی ضرورت مند کے کام آ جاوے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے ان الفاظ کو سننے پر میں بے حد خوش تھا اور جذباتی بھی ہو رہا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ کس طرح ہماری اکثریت اپنے حقوق کو ہی مد نظر رکھتی ہے اور اپنے آرام اور سکون کا ہی خیال رہتا ہے، تاہم خلیفہ وقت ایسے وجود ہیں جو ہمیشہ اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہیں۔ حضور انور کی رہنمائی میں کئی سال تک خدمت کرنے کے باوجود بھی بسا اوقات حضور کوئی ایسی بات بیان فرما دیتے ہیں جو میرے لیے باعث حیرت ہوتی ہے اور میرے دل کو خوشی اور اسلامی تعلیمات کے نور سے بھر دیتی ہے۔ میری اہلیہ مالا نے مجھے اس خاتون کا فون نمبر میسج کیا۔ یوں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے دفتر سے نکلتے ہی میں نے ان کو فون کیا اور بتایا کہ انہیں یا ان کے بیٹے کو اس کھڑکی کے نقصان کے لیے کچھ بھی ادا کرنے کے حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس خاتون کی آواز میں جو خوشی، جذبات اور حیرت کا امتزاج تھا وہ میں کبھی بھلا نہیں پاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی اس مہربانی نے مجھے جذبات سے مغلوب کر دیا ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ اس قدر سخی اور شفیق ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں۔ انہوں نے اشارتاً یہ بھی ذکر کیا کہ اگرچہ وہ ارادہ رکھتی تھیں کہ ان کا بیٹا اس نقصان کی تلافی کرے، تاہم مالی طور پر ان کے لیے یہ بوجھ اٹھانا مشکل ہو جاتا۔ میں نے ان کو بتایا کہ ان کے شکر گزار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میں قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہوں جو انہوں نے ہمیں سکھائی ہیں۔ یہ سننے پر انہوں نے خود ہی کہا کہ جس اسلام کو میں بیان کر رہا ہوں وہ اس سے یکسر مختلف ہے جو میڈیا پر دکھایا جاتا ہے۔ اس دن کے پچھلے حصہ میں نے حضور انور کو اس خاتون کے رد عمل کے بارے میں بتایا۔ اس پر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا، اس طرح ہم تبلیغ کے دروازے کھولتے ہیں۔ اس میں میرے لیے ایک بہت بڑا سبق تھا۔ اول تو یہ کہ ہمیں ہمیشہ مثبت پہلو پر غور کرنا چاہیے، نہ کہ منفی پہلو پر۔
جیسا کہ حضور انور کا یہ واقعہ سماعت فرمانے پر پہلا رد عمل یہ تھا کہ مجھے شکر گزار ہونا چاہیے کہ میرا کوئی بچہ زخمی نہیں ہوا، اور شیشے کے ٹوٹنے کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا، اس واقعہ نے یہ سکھایا کہ ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں اسلامی تعلیمات کو عملاً لاگو کرنا چاہیے، اور محض ان کو بیان کر دینا کافی نہیں۔ مترجم ابو سلطان صاحب، معاونت مظفرہ سربت صاحبہ، آواز مرزا عمران احسن۔